بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سنیں گے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو کئی باتیں ایسی معلوم ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی تھی، اس لیے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے دکنی علاقوں میں یمن کے آس پاس ایک شہر آباد تھا جو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس شہر میں رہنے والے لوگ قوم سبا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ قوم نہایت ہی خوشحال تھی، چاروں طرف ہریالی اور لہلہاتی فصلیں موجود تھی، اور یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات تھے، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ بلقیس ایک بہت ہی قابل عورت تھی اور اس نے تقریباً 9 سال تک بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کی۔ دنیا کے بہترین علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سب قوم سبا کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کی حکومت کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان تو انسان، ہوا، پانی، جنات، چرند پرند سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی انسان، جانور، پرندے اور جنات دربار میں موجود تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ دوستو، ویسے تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے، لیکن ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ہدہد دربار میں حاضر نہیں ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی ٹھوس وجہ نہ بتائی تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے بڑے ہی احترام کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کی پیارے نبی، میں آج اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کو شرک میں مبتلا پایا۔ میں نے آج ایک ایسی سلطنت دیکھی جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جسے وہ بلقیس کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور بلقیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام عیش و آرام کی چیزیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس ملکہ تک میرا ایک خط پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر تم یہ دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے، میری بات کو مانتی ہے یا نظر انداز کر دیتی ہے، اور پھر واپس آ کر مجھے ساری خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جو کچھ اس طرح سے تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت اور احترام والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کے لیے ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ سے جنگ کی خواہش نہ کرو بلکہ میری فرما بردار ہو جاؤ۔ دراصل یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لیے دعوت اسلام تھی۔ دوستو، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، یہ خط لے کر جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس اس خط کو گرا دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہدہد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں اس خط کو گرا دیا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط کو دیکھا تو اس نے اپنے سبھی درباریوں کو جمع کیا اور اس خط کو پڑھا۔ خط کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا، اے لوگو، مجھے یہ خط خود کو اللہ کے نبی کہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور انہوں نے اس خط میں ہمیں اپنے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ خط کو سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں اور سرداروں سے مشورہ لیا۔ وزیروں نے کہا، ملکہ، یہ ہماری توہین ہے، ہم بہت طاقتور ہیں اور ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے۔ ملکہ بلقیس بڑی ہی قابل عورت تھی۔ اس نے اپنے وزیروں اور درباریوں کو سمجھایا کہ جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنگ سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے اور جنگ میں ہمیں کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ملکہ نے کہا، ہم کچھ خزانے اور تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو ہمارا تحفہ قبول کر لیں گے اور پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، اور اگر سچ میں وہ اللہ کے نبی ہیں
تو وہ ہمارے تحفے قبول نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے کہیں گے۔ ہدہد یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ترنت آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری باتیں بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں طرف سونے چاندی کے عجیب قسم کے جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے اور دربار کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا جائے۔ دوسری طرف بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، غلام اور کنیزیں اور ملکہ بلقیس کا ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد یہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو ان کے دربار کی شان و شوکت کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا، کیا تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ دیکھ لو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں عطا کیا ہے۔ میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سارے تحائف کو واپس کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، یہ سارے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر وہاں پر آئیں گے۔ جب بلقیس نے یہ پیغام سنا تو سمجھ گئی کہ سچ میں یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونا چاندی ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کی ہی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، اے درباریوں، تم لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کی تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس سے بھی زیادہ جلدی اور کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی بہتا ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے جانور بھی ہوں۔ ادھر خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا۔ تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھ کر حیران ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو محل میں لایا گیا۔ جب ملکہ نے شیشے کو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہو چکا ہے کہ جس طرح سے ملکہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح سے اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دھمک کو دیکھ کر اسے اپنا معبود اور خدا بنا لیا تھا۔ لہٰذا اسے اپنی غلطی پر نہایت ہی شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔